अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी इस आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मेरी इस आज की वीडियो का मौजू है जॉब एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज के इस हम वीडियो में जो दो अहम बातें डिस्कस करेंगे वो जॉब एनालिसिस के हवाले से। पहली, जॉब एनालिसिस क्या है, और दूसरी, हम जॉब एनालिसिस को क्यों दूसरी एचआर एक्टिविटीज की फाउंडेशन कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या है। जॉब एनालिसिस को समझने के लिए हमने जॉब और एनालिसिस को अलग करके लिखा हुआ है ताकि हमें समझने में और आसानी हो। दोस्तों, हम जॉब जब भी नाम लेते हैं तो उसका मतलब होता है किसी भी काम के करने को हम जॉब कहते हैं, और उसके बदले में, उसके रिटर्न में अगर हमें कोई मुआवजा मिल रहा है, कोई सैलरी मिल रही है, कोई पैसे मिल रहे हैं, तो वो जॉब कहलाती है। और ऑर्गेनाइजेशन वो क्यों जॉब पे रख के पैसे देती है, मुआवजा देती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने मकासद होते हैं, कुछ अपने गोल्स होते हैं जिनको उन्हें कंप्लीट करना होता है। उसके बदले में वो किसी भी बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हैं, उससे काम लेते हैं, उस काम के बदले उसको मुआवजा देते हैं। जब हम बात करेंगे एनालिसिस की, तो एनालिसिस का मतलब है किसी भी चीज के बारे में डिटेल्ड डेटा या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठे करना, और उसको फिर ऑब्जर्व करना कि ये काम क्यों हो रहा है, इस काम की वजह क्या है, किस वजह से हो रहा है, उसको हम एनालिसिस कहते हैं। और जब हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस की, जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जॉब के हवाले से एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें हम जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। और जॉब एनालिसिस जब भी हम करते हैं, उसके बाद हमें कुछ चीजें करनी होती है या कुछ चीजें करते हैं जिनको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं और जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। इनको हम जॉब एनालिसिस के आउटकम्स भी कहते हैं। और जब हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की, डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब, ये आउटकम है जॉब एनालिसिस का। जॉब एनालिसिस करने के बाद हम जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें हम उस बंदे की, उस एम्प्लॉय की सारी टास्क, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करते हैं कि जब एक बंदा हम हायर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोजीशन के लिए, मिसाल के तौर पे हम मैनेजर की पोजीशन के लिए किसको हायर करेंगे, किसी बंदे को हायर करेंगे, तो वो जब उस पोजीशन पे आएगा तो वो कौन सी टास्क परफॉर्म करेगा, वो कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी उस पोजीशन पे। एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये सारी चीजें डिटेल से मेंशन करते हैं, जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन या जेडी भी कहते हैं। जब वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आएगा किसी पोजीशन पे, तो हम उसको वो सारी चीजें बताएंगे जो हमने जेडी पे लिखी हुई होती है। ये एग्जांपल है, एक प्रोफार्मा है जॉब डिस्क्रिप्शन का। या हम जब जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो हम उसमें जॉब टाइटल भी लिखते हैं कि किस पोजीशन के लिए हम ये जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, कौन से बंदे को, किस किस्म के बंदे को हम हायर करेंगे, और उसका ऑक्यूपेशनल कोड क्या होगा, प्रोफेशनल कोड होता है ऑर्गेनाइजेशन में। और वो जब एम्प्लॉय हायर होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसका जॉब नंबर कौन सा होगा, वो उसकी एक्टिविटीज क्या होंगी, वो कौन कौन सी चीजें सुपरवाइज करेगा, उसके अंडर में कितने सबॉर्डिनेट आएंगे, वो किन किन को सुपरवाइज करेगा, उस पोजीशन का ग्रेड क्या होगा, ग्रेड लेवल क्या होगी, कौन से फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने पड़ेंगे, कौन सी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो निभानी पड़ेगी, और कौन से जॉब करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसने परफॉर्म करने हैं। ये सारा कुछ हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं जो कि जॉब एनालिसिस के बाद होता है। पहले हम जॉब एनालिसिस करेंगे और उसके आउटकम में हम सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, जिसको हम जेएस भी कहते हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन लिखने का मकसद ये होता है, मैं आपको आसान लफ्जों में समझा दूं,
کہ ہم جب کسی بندے کو کسی پوزیشن پہ رکھتے ہیں تو ہم اس کی منیمم کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، کم از کم اس بندی کی اس پوزیشن پہ آنے کے لیے کیا تعلیم ہونی چاہیے، کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ کوالیفیکیشن سب سے پہلے ہوتی ہے، جیسے کہ سپوز کریں ہم کسی مینیجر کی پوزیشن کے لیے اشتہار دے رہے ہیں تو ہم اس میں لکھیں گے مینیجر آپریشنس ہو گیا، مینیجر فائنینس ہو گیا، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم کوئی بھی ویکنسی اناؤنس کرتے ہیں تو اس کی جاب اسپیسیفکیشن میں ہم سب سے پہلے جو لکھیں گے وہ کوالیفیکیشن ہوگی۔ سپوز کریں ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ ہوگا اس کو جو کوالیفیکیشن ہوگی اس کی وہ ایم بی اے ہونی چاہیے، اس کی بی بی اے ہونی چاہیے، بی کام ہونی چاہیے، یا اس سے ریلیونٹ فیلڈ میں اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے۔ وہ کوالیفیکیشن سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس بندے کا ایکسپیرئنس آ جاتا ہے، اس کی نالج آ جاتی ہے، اس کے اسکلس آ جاتے ہیں، اس کی ایبلٹیز آ جاتی ہیں۔ اگرچہ اس بندے میں کافی سارے اسکلس ہیں موجود ہیں، اس بندے میں کافی ساری نالج ہے، اس کو کافی سارا ایکسپیرئنس ہے، لیکن جو منیمم ایکسیپٹیبل کوالیفیکیشن ہے اس بندے کے پاس وہ نہیں ہے، اس اپلیکینٹ کے پاس وہ نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم جب اسکریننگ کریں گے، اسکریننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم امپلائیز کو یا اپلیکینٹس کو، اسپیسیفکلی اپلیکینٹس نام لیتے ہیں، کہ ان کو جب شارٹ لسٹ کریں گے تو جو ہماری منیمم کوالیفیکیشن ہے اس پہ کوئی پورا نہیں اترتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے جاب اسپیسیفکیشن۔ سب سے پہلے ہم اس میں کوالیفیکیشن کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوسری چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ جاب اسپیسیفکیشن کا ایگزامپل ہے، جاب ٹائٹل کیا ہوگا، ایجوکیشن جو ہم نے پہلے ہی مینشن کیا ہے کہ منیمم کوالیفیکیشن کیا ہوگی کسی بھی پوزیشن کے لیے، فزیکل ہیلتھ اور کیا ہونی چاہیے، اپیئرنس ہوتی ہے، کچھ مخصوص اداروں میں اپیئرنس ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی ہائٹ ہوتی ہے، آپ کے لکس ہوتے ہیں، یا آپ کی دوسری اپیرنس جو آپ کی ہے اس کو نظر میں رکھا جاتا ہے۔ کسی کسی ادارے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے مینٹل ایبلٹیز کون سی ہونی چاہیے، اسپیشل ایبلٹیز کون سی ہونی چاہیے، ماضی میں وہ کہاں کہاں پہ کام کر چکا ہے، کن کن اداروں میں وہ پرفارم کر چکا ہے، کتنے سالوں کا اس کو تجربہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اسپیشل نالج یا اسکلس اس میں موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم لکھیں گے جاب اسپیسیفکیشن میں۔ اور اس کے بعد آتا ہے جاب ایویلیویشن۔ جاب ایویلیوشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم برابری کے حساب سے کمپنسیشن پروگرام بناتے ہیں، اور جو ہمارے پاس پوزیشنز ہوتی ہیں، سپوز کریں ہم جب مینیجرز کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس 4 سے 5 مینیجر ہیں، اور ان کی ساروں کی تعلیم بھی ایک ہے، تجربہ بھی ایک ہے، اسکلس بھی ایک ہے، ان کی بنیاد پہ ہم ان کو برابری کے حساب سے کمپنسیشن دیں گے، معاوضہ دیں گے اس جاب کے لیے۔ تو اس کو ہم جاب ایویلیوشن کہتے ہیں۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر وہ ہماری جاب ہماری ڈسکرمنیشن میں آ جائے گا، امپلائی ڈسکرمنیشن ہو جائے گی، کہ سارے جو ہمارے پاس امپلائیز ہیں ایک ہی گریڈ میں آ رہے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن بھی ایک ہی ہے، اسکلس بھی ایک ہے، ایجوکیشن بھی ایک ہے، کوئی سینئر جونیئر نہیں ہے، لیکن ان کی کمپنسیشن جو پروگرام ہے، یا ہم کہہ لیں سمپلی سیلری ہے یا اور بینیفٹس ہیں، ان میں ہم ڈفرنس کر رہے ہیں، تو پھر یہ ڈسکرمنیشن میں شامل ہو جائے گا۔ تو ایکوٹیبل جو ہے وہ کمپنسیشن پروگرام ہونا چاہیے آرگنائزیشن میں، جتنی بھی سیم لیول کی پوزیشن ہے، اسسٹنٹ ہے، مینیجر ہے، ڈپٹی مینیجر ہے، کوئی بھی ہے، ان کی جب پوزیشن ایک ہے، تعلیم ایک ہے، اور ان کے جو اسکلس ہیں وہ ایک ہیں، ان کا گریڈ ایک ہے، تو ان کو پھر برابری کے حساب سے کمپنسیشن پروگرام میں لانا چاہیے۔ جو ہم نے دوسری بات کہی تھی کہ جاب انالیسس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن ہے دوسری ایچ آر ایکٹیویٹیز کی، تو جب بھی ہم دوسری ایچ آر پریکٹسز کی طرف جاتے ہیں، پرفارم کرنے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جاب انالیسس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ہم جاب انالیسس نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی کسی بھی پوزیشن کی، جاب اسپیسیفکیشن کیا ہوگی کسی بھی پوزیشن کی۔ یہ دو اہم چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جاب انالیسس کے بعد لکھتے ہیں۔
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی پوزیشنز آرگنائزیشن میں جو ریکوائرڈ ہیں یا اس وقت جو ہے وہ خالی ہیں، ان کو فل کرنا چاہیے، اور ان میں کیا کیا آتا ہے جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے، کیا کیا ہونا چاہیے جاب اسپیسیفیکیشن کے حوالے سے۔ جب تک ہم یہ جاب انالیسس کا پروسیس کمپلیٹ نہیں کریں گے تب تک ہم کسی بھی دوسری ایچ آر ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو وہ ہم پراپرلی نہیں کر پائیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے لکھی ہوئی ہے کافی ایچ آر ایکٹیویٹیز، ہم ریکروٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ریکروٹمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کوالیفائڈ اپلیکینٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن میں، کہ جو جاب ویکنسی ہے جو ہم نے اشتہار دیا ہوا ہے اس کے لیے اپلائی کرے۔ لیکن جب تک ہمیں جاب انالیسس کے تھرو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کون سی ویکنسی ہے جو ہمیں فل کرنی ہے، اس ویکنسی میں ہمارا جاب ڈسکرپشن کیا ہوگا، اس ویکنسی میں ہمارا جاب اسپیسیفیکیشن کیا ہوگی، تب تک ہم کیسے کوئی پوزیشن اناؤنس کر سکتے ہیں؟ جاب انالیسس ہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس پوزیشن کی یہ جاب ڈسکرپشن ہے، اس پوزیشن کی یہ جاب اسپیسیفیکیشن ہے۔ یہ دو اہم چیزیں جو ہم جاب انالیسس کے بعد کرتے ہیں، اور جاب انالیسس میں ہم کمپلیٹلی کسی بھی جاب کے حوالے سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد ہی ہم جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفیکیشن لکھتے ہیں۔ تو ریکروٹمنٹ میں بھی نہیں جا سکیں گے، یہ ایکٹیویٹی بھی ہم ایچ آر کی پرفارم نہیں کر پائیں گے جب تک ہم جاب انالیسس نہیں کریں گے۔ جب ریکروٹمنٹ ہی نہیں کر پائیں گے تو ہم سلیکشن، پرفارمنس اپریزل، یا یہ جو بھی ساری ایکٹیویٹیز ہیں ایچ آر پلاننگ تک، ہیومن ریسورس پلاننگ تک، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایچ آر جاب انالیسس کو اسکپ بھی کریں گے تو آرگنائزیشن کے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ ہوگا کہ وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں ڈائریکٹ جائے، دوسری ایکٹیویٹیز ایچ آر ایکٹیویٹیز کو ڈائریکٹ پرفارم کرے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جاب انالیسس سب سے پہلے ہونے چاہیے دوسری ایچ آر ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے۔ جب تک ہم جاب انالیسس پرفارم نہیں کریں گے تب تک ہم کوئی بھی ایچ آر ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں جاب انالیسس کو اسکپ نہیں کرنا چاہیے۔ جاب انالیسس کو ہم نے سسٹمیٹیکلی جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے کسی بھی جاب کے حوالے سے، اور وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن کی سکسیس اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، نہیں تو آرگنائزیشن کا یہ کاز بھی ہو سکتا ہے فیلئر کا، آرگنائزیشن فیل بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب تک جاب انالیسس نہیں ہوگی، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، صحیح بندہ صحیح پوزیشن پہ ہم نہیں لا سکتے، اور جب تک صحیح بندہ صحیح پوزیشن پہ ہم نہیں لائیں گے تب تک وہ جو اس جاب کا پرٹیکولر کام ہے جو ہمیں وہاں پہ آ کے کسی امپلائی کو دینا ہوتا ہے، جو ہم جاب ڈسکرپشن میں لکھ کے آتے ہیں، تو وہ صحیح سے پرفارم نہیں کر پائے گا۔ یعنی کہ ہم نے ایک غلط بندے کو ایک پوزیشن پہ لا کے بٹھا دیا ہے تو وہ غلط بندہ کیا کرے گا؟ وہ نقصان ہی کرے گا، وہ صحیح پرفارم نہیں کرے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ کسی پلمبر کی جگہ آپ کسی الیکٹریشین کو لگا دیں تو وہ کیسے صحیح سے کام کر سکے گا؟ بالکل بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی جاب انالیسس میں کہ کون سی پوزیشن، کون سی جو آرگنائزیشن میں ویکنسی ہے وہ اس وقت ہمیں فل کرنی ہے، اور اس کا جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفیکیشن میں لکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جاب انالیسس ساری ایچ آر ایکٹیویٹیز کی فاؤنڈیشن ہے۔ جو بھی ہم ایکٹیویٹیز ایچ آر کی پرفارم کریں گے ان سب سے پہلے ہمیں جاب انالیسس کو پرفارم کرنا ضروری ہے، اور جاب انالیسس کے بعد ہمیں جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفیکیشن کو لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ میں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خدا حافظ۔